مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں یسوع کے روزے جو ہمارے کفارے کے لیے عطا کیے گئے، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح خدا نے جب بپتسمہ لیا تو فی الفور ہی خدا کا روح اترا اور وہ انہیں بیابان میں لے گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج کے کلام کے لیے جو متی کی انجیل اس کا 4 باب ہے، اس کی 1 اور 2 آیات میں یوں اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 دن رات فاقے کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاک روح خداوند یسوع کو بیابان میں لے گئے، اور خداوند وہاں 40 دن اور 40 رات وہاں پہ رہے۔ اور اگر ہم دیکھیں مرکز کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں، متی کی انجیل میں، چاروں انجیل میں خدا کے کلام کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ ویری امپورٹنٹ ہے تو ہی بیان کیا گیا ہے۔ اور جو کلام زیادہ توجہ کے لائق ہوتا ہے، جو باقاعدگی کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، وہ ساری انجیلوں میں لکھا گیا ہے، تو ہمیں ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مرکز اس کی 12-13 میں دیکھیں، فی الفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسی طرح لوکا میں بھی لکھا ہے، لوکا کے 4 باب 2-4 میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح خداوند وہاں رہے۔ اور اس کی ہم اگر دیکھیں تو لکھا ہے، ابلیس اسے آزماتا رہا، ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا۔ پریز دی لارڈ۔ تو ہم یہ نہ سوچے کہ ہم روٹی کھائیں گے تو جیتے رہیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روٹی، بعض لوگوں کو میں نے بڑے اس سے دیکھا، وہ بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، جان نکل رہی ہے نا، ایسے بہت سارے ہم نے اپنی زندگی میں یہ باتیں سنی ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا، بلکہ خدا کے کلام سے، اس کے منہ کی باتوں سے جیتا رہے گا، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھائے تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ خدا ہماری ہر حال میں ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، ہمیں چھڑاتا ہے، اور اس نے اس آزمائش کو پوری طرح سے لیا اور پورا کیا۔ اسی طرح اگر ہم استثنا اس کا 8واں باب اس کی 2 اور 4-5 آیات میں یوں محکوم ہے کہ تو اس ساری طریق کو یاد رکھنا جس پر اس 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی باتیں دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور تو اپنے دل میں خیال رکھتا ہے کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، ویسے ہی تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح 40 دن اور 40 رات جب وہاں بیابان میں رہے، اور ان کے جو اتنے برسوں میں ان کے کپڑے بھی نئے تن سے پرانے ہوئے اور نہ ان کے پاؤں سوجے۔ تو یہ خداوند کا زندہ کلام ہے جو خدا کہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دیتا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو تنبیہ بھی کرتا ہے، جس طرح دنیاوی ماں باپ اپنے بچوں کو تنبیہ کرتے اور انہیں سکھاتے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ کس طرح یسوع بیابان میں لے جایا گیا، جنگل میں لے کے گئے تاکہ ابلیس اسے آزمائے۔ ابلیس کے ذریعے، اگر خدا نے ابلیس کو پرمیشن دی تو ابلیس لے کے گیا نا۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کی حضوری میں بھی ابلیس آ جاتا ہے۔ اگر ہم سٹوری دیکھیں یعقوب کی، تو اس کے لیے بھی ایسا ہوا کہ خدا سے اس کو پرمیشن لینی پڑی، اگر خدا نہ دیتا تو وہ کچھ نہ کر سکتا شیطان۔ تو اسی طرح آزمایا گیا، آزش کیا جاتا ہے خداوند یسوع مسیح۔ اب دیکھیں کہ شیطان کی کب نظر ہوتی ہے کہ کس طرح اس کو پتہ چلا کہ ابھی خداوند کو بھوک لگ رہی ہے، تو وہ اسے مطلب آزمانے کے لیے کہا کہ تو اس پتھر کو کیا روٹی بن جائے۔ تو خداوند نے کیا جواب دیا؟ کیونکہ خدا نے کلام بولا، کیونکہ خدا کے پاس کلام تھا۔ آج اگر ہمارے پاس بھی کلام ہے تو ہم بھی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خداوند نے جتنی دفعہ 3 دفعہ خداوند کلام شیطان سے آزمائے گئے، تو خدا نے کیا کیا؟ صرف کلام بولا۔ تو یہ کلام میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کلام کو بولنا ہے تاکہ ہمارا دشمن شرمندہ ہو اور وہ بھاگ جائے۔ ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ کس طرح خدا نے شیطان کو ہر بات کا جواب دیا، اور خدا نے صرف کلام ہی بولا، کیونکہ خدا کے پاس کلام تھا۔ اور آج میرے اور آپ کے پاس بھی کلام ہے۔ جب اس نے خدا کے ہر بات پہ نظر رکھی، ابلیس کیا تھا؟ وہ یسوع کی بھوک سے فائدہ اٹھا کر یسوع کو خدا کی فرما برداری اور وفاداری سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح انسانوں کو بھی وہ بہکا لیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ کئی بڑے بڑے گناہ جو لوگ کر لیتے ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ وہ اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے کر لیتے ہیں۔ کئی بچے اپنے فیملیز کی طرف سے گناہ کر لیتے ہیں، سوسائڈ بم باندھ لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے گھروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھوک کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ہمارا خداوند خدا کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا۔ تو ہمیں خدا کی قدرت کو، خدا کے کلام کو لے لینا ہے۔ جب خدا کا زندہ کلام میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا تو ہم کبھی بھوکے پیاسے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تم مجھ پر ایمان رکھو گے، جو مجھ پہ بھروسہ رکھے گا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ ہمیں صرف خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے، ہمیں صرف خدا کے کلام کو لے لینا ہے، اور جو خدا کے وعدے ہیں، جو اس نے کیے ہیں، وہ سچے ہیں۔ وہ کبھی نہیں اپنے وعدوں سے پھرتا، نہیں بھولتا۔ وہ انسان نہیں، وہ خداوندوں کا خدا ہے۔ ہمیں اٹل مضبوط رہنا ہے، ہمیں کمزور نہیں ہونا۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہمارا دشمن کیا ہو جاتا ہے؟ ہیوی ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں مضبوطی میں رہنا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں سے نیک کام شروع کیے ہیں، وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ اور راست بازی کے پھلوں سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہیں بھرے رہیں، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ ہمیں صرف خدا کی ستائش کرنی ہے۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند خدا ہے۔ جب ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جب ہم اس کے بیٹے بیٹیاں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سچائی سے واقف ہونا ہے، اور سچائی ہمیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ صرف سچائی آزاد کرے گی۔ اور سچائی ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اس کلام سے۔ ہمیں صرف دنیا پہ نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں۔ جب آپ کو کلام آتا ہے نا، تو آپ کلام پہ توجہ کریں۔ جب آپ کلام پڑھیں گے تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ ہم نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، ہمیں کس طرح چلنا ہے۔ ہمیں جھوٹے گواہوں کے ساتھ نہیں چلنا، ہمیں سچائی کے ساتھ چلنا ہے۔ اور سچائی کیا ہے؟ خدا کا زندہ کلام ہے۔ اور جب ہم اس کلام کو لے لیں گے تو ہم پورے اتریں گے۔ 40 دن کا فاقہ کیا ایزی ہے؟ کیا آسان ہے؟ کیا 40 دن کیا ایک دن کی بات ہے؟ 40 دن نہ پانی پینا، نہ کھانا، نہ پینا۔ تو کیا یہ آسان تھا؟ بہت مشکل تھا۔ کہنا بہت آسان ہے، پر اسے کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ خاص موقعوں پر ہی انسان یہ کام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ یا یہودی لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ وہ صرف کوئی مقصد کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ وہ مقصد پورا کیا جائے۔ اپنے گناہوں، پشیمانی اور پچھتانے کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ اپنی معافی کے لیے خدا کی حضوری میں آ کے روزے مانگے، اس کی شکر گزاری کے ساتھ آئیں اور کہیں کہ مجھے معاف کریں، اور اپنے جو کمزوری کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، خدا کی قدرت کو لینے کے لیے کریں، خدا کے قریب آنے کے لیے کریں۔ لیکن یسوع نے یہ ظاہر کرنے کے لیے روزے رکھے کہ میں پورے دل اور کامل ہو کر اپنے خدا کی
کو اپنی زندگی دیتا ہوں یا اپنے خدا کی مرضی پہ چلتا ہوں تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے جس طرح موسیٰ نے 40 روزے رکھے، جو استثنا 9:18 تک ہے کہ کس طرح رکھے اور کس طرح خدا کے وعدے سب کی زندگیوں میں پورے ہوں۔ تو خدا کے وعدے آج میری اور آپ کی زندگی میں بھی پورے ہو سکتے ہیں جب ہم پورے طور پر چلیں گے۔ کیوں نہیں ہماری دعائیں سنی جا رہی؟ کیا ہے؟ کوئی خدا کے وعدوں میں تو کوئی کمی نہیں ہمارے میں کہیں کمی ہے۔ ہمیں اپنی کمی کمزوری کو دور کرنا ہے، ہمیں وہ راستہ بدل لینا۔ اگر فرض کریں کہ اتنے سال سے ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی بحالی نہیں آئی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ راستہ بدل دینا ہے تاکہ ہم پورے طور پر کلام کو لیں۔ تو جب ہم پڑھیں گے تو ہی تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ جب ہم پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو سنی سنائی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، ہم تو فلانے نے ایسا کہہ دیا یا میرے باپ دادوں سے چلتا آ رہا ہے تو ہم اس چیز پہ چل رہے ہیں۔ لیکن آج اگر ہمیں خدا نے زندگی دی ہے، خدا نے حکمت دی ہے، تو ہمیں کلام لینا ہے اور کلام پڑھنا ہے اور کلام کے مطابق چلنا ہے جو زندہ ہے اور جو زندگی بخش ہے۔ یہی زندگی دینے والا اور زندگی کہیں نہیں۔ جب ہم نے زندگی لینی ہے تو کلام میں لینی ہے، ہمیں کلام پہ چلنا ہے کیونکہ خدا نے یہاں حکم دیا ہے، اور خدا کیا ہے؟ کلام ہے، اور کلام کون ہے؟ خدا خود ہے۔ تو جب ہم اس کلام کو لے لیں گے تو واقعی ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہمیں زندگی بدلنا ہے، ہماری کمیوں کو دور کرنا ہے۔ ہماری کمیاں کمزوریاں دور تب ہوں گی جب ہم کلام کے وعدوں کو لیں گے، خدا کی سچائی پہ چلیں گے، جو راست ہے، جو درست ہے۔ جب ہم یہ کلام لیں گے تو ہی ہم بدلے جائیں گے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ پیارے باپ ہم سب کو اپنی پاک حکمت سے بھر دے تاکہ ہم صرف کلام پر توجہ کریں اور کلام کو پورے طور پر اپنی زندگی میں لے لیں، تاکہ صرف خدا کی مرضی ہم سب کی زندگی میں پوری ہو۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا صرف کلام کے وسیلے سے ہو۔ ہم صرف کلام کو لیں اور ہم اپنے باپ کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں مانگیں، اور جب ہم مانگیں گے تو ہمیں دیا جائے گا۔ اس نے کہا ہے وہ دے گا، تو جب وہ دینے والا کہہ رہا ہے میں دوں گا تو پھر ہمیں کس کا ڈر؟ پھر ہم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی بچانی ہے، ہمیں اپنی زندگی بچانی ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلام کو لینا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلام میں چلنا ہے۔ جب یہ کلام ہماری زندگی میں آئے گا یا اس کلام پر ہم عمل کریں گے، کلام تو ہے ہمارے پاس بچپن سے، پر ابھی تک ہم نے نہ عمل کیا ہے۔ اب آج وقت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس پر چلیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں۔ خداوند جو بھی اپنی زندگی آپ کو دیتا ہے، خداوند جی آپ بدلنے والے ہیں۔ میرا ایمان اسی پہ ہے کہ جہاں خداوند یسوع کا نام آ جاتا ہے وہاں زندگیاں اور حالات بدلی ہو جاتے ہیں، اس کے آ جانے ہی سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے زندگی لینی ہے تو یسوع کے پاس آنا ہے، اس کی قدرت کو لے لینا ہے، اس کے کلام کو لے لینا ہے، تاکہ اس کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کرے، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، بحالی کو، نجات کو بولتے ہیں۔ ہر طرح کی نجات جو ہمارے خداوند یسوع میں ہے، بیماری کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی، پریشانیوں کی، ہر طرح کی نجات میرے خدا نے دی ہے جو مفت ہے۔ آئیں اور اسے لے جائیں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔